اگر تمہارے ساتھ کوئی احسان کرے تو تم اس کے ساتھ پلٹ کر احسان کرو. اگر کوئی نہیں بھی کرے احسان تمہارے اوپر، اینڈ اف یو کین افورڈ، تم فوراً مدد کرو. یہ اسلام کا بیسک میسیج ہے، اسلام کا بیسک پیغام ہے. مولا حسین کا زمانہ، مدینہ منورہ، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. مدینہ منورہ میں مولا نے اعلان کیا کہ مثال کے طور پہ جمعے کے دن رات کا کھانا مولا حسین کی طرف سے سارے مدینے والوں کو ہے. امام حسین نے دعوت دی، اور دعوت دینے سے سارے مجمع پورا آیا. مولا حسین کی دعوت تھی، کھانے پہ سب آئے. جب کھانا ہو چکا، مولا نے غلام سے کہا کہ کرسی لا کے رکھو. ایک کرسی لا کے رکھی گئی. مولا حسین نیچے بیٹھے. مدینے کا ایک معلم نے مدینے میں بچوں کو جو قرآن اور دینی تعلیم دیتا، اس کو بلایا، جو بڑا مشہور تھا. بلایا، اس کو کرسی پہ بٹھایا. کرسی پہ بٹھا کے غلام کو کہا کہ اس کو لا کے اشرفیہ دو. بہترین سونے کی اشرفیہ دی گئی، انعامات دیے گئے، گفٹس دیے. تو لوگوں نے مولا حسین سے کہا مولا یہ تو ایک معمولی معلم ہے، یہ تو بچوں کو قرآن سکھاتا ہے، یہ تو بچوں کو دینی تعلیم دیتا ہے، یہ تو بچوں کو خالی فقہ کی باتیں کر کے سکھاتا ہے. آپ اتنے انعامات دے رہے اس کو، اتنے گفٹس دے رہے. دیکھیے ہر دور میں لوگ ہوتے تھے. امام کو سمجھا رہے کہ امام کا کوئی عمل ابس نہیں ہوتا، امام کے ہر عمل کے پیچھے میسیج اور پیغام ہے. امام امپورٹنس بتا رہے. یہ شیخ دونوں شیخوں کی مجلس پڑھ کے آئی ایم فیلنگ آنر کہ مجھے موقع ملا کہ میں آپ کو ایک اویئرنیس لے کے آؤں. ان مومنین میں جو بامبے کے ہزاروں کی تعداد میں میرے مولا حسین کے چاہنے والے وہاں پر ہیں، کہ جو ہم بالکل آج کے دور میں ایک نارمل غفلت کی زندگی گزارے، ہم اگنورنس کی زندگی گزارے. مولا حسین نے اس معلم کو، اس ٹیچر کو جب انعامات دیے تو لوگوں نے کہا مولا یہ تو ایک نارمل معلم ہے، مدینے میں بچوں کے گھروں میں جا کے بچوں کو جا کے سکھاتا ہے، دینی تعلیم دیتا ہے، قرآن پڑھاتا ہے. تو امام نے کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ امام مولا حسین کا جملہ، عابد الگرامی کا جملہ نہیں، میرے مولا حسین نے بتایا امپورٹنس کیا ہے. مولا حسین نے کہا میں نے دیا کیا اس کو؟ کہا مولا اتنا انعامات، اتنے پیسے دے دیے، مالا مال کر دیا. مولا حسین نے کہا، جملے سنو، مولا حسین نے کہا جو کچھ میں نے دیا وہ اس دنیا کے لیے دیا، لیکن اس نے ہمارے بچوں کو، ہماری نسلوں کو دنیا بھی دی اور آخرت بھی دی. اس نے جو سکھایا وہ دنیا میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا، پہلی رات کو قبر میں بھی کام آئے گا. اس لیے کہ اگر تم کو حلال اور حرامی نہیں معلوم تو تم کو پہلی رات میں تو پرابلم آنے ہی والا ہے، تمہارا کوئی عمل قبول ہی نہیں ہو رہا. یہ جو شیخ تھے آل دا وے کون سے زمانے میں آئے؟ آج کے زمانے میں نہیں، کہ آج کے زمانے میں انسان 4 گھنٹے میں آپ ہزاروں میل دور چلے آتے. یہ اس زمانے میں 150 سال پہلے 150 ایئرس اپروکسیمیٹلی بول رہا. وہاں سے آل دا وے نجف اشرف سے اپنی فیملی کو چھوڑ کے، اپنے بچوں کو چھوڑ کے، انہوں نے اپنے جو دوسرے شیخ تھے یہاں پہ، ان کو بیٹے کو 16 سال کے بعد ملاقات ہوئی تھی، بڑے ہونے کے بعد. بچپنے میں دیکھا تھا. اتنے دور فیملی سے دور رہنا مذاق ہے. ہم ٹائم دیتے ہیں. ان کو فکر تھی کہ ہندوستان میں جاؤ، اس شہر میں جاؤ بامبے میں، اور جا کر تبلیغ کرو، تعلیمات آل محمد کو دنیا تک پہنچاؤ. یہ کتنی بڑی بات ہے. یہ معصومین کا عمل ہے کہ اس میں اللہ نے سب سے زیادہ اجر رکھا. اور دوسری بات بتاؤ آپ کو، امام علی علیہ السلام مدینہ منورہ میں میرے مولا کے بیٹھے ہوئے، اور بھی کئی اصحاب ہیں. لوگوں نے کہا یا علی جب میں مسجد نبوی میں بیٹھتا ہوں اللہ ہم کو نصیب، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. دوسرے نے کہا مولا جب میں خانہ کعبہ میں بیٹھتا ہوں مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، بہت سکون ملتا ہے. تیسرے نے کہا مولا جب میں بیت المقدس گیا تھا وہاں مجھے سب سے زیادہ سکون ملا. ان سارے لوگوں نے پلٹ کر علی سے پوچھا کہ آپ کو کہاں بیٹھ کے سکون ملتا ہے؟ ایک کہہ رہا خانہ کعبہ، ایک کہہ رہا مسجد نبوی، ایک کہہ رہا بیت المقدس، سارے تینوں اللہ کے گھر. علی سے پوچھا جا رہا آپ کو کہاں سکون ملتا بیٹھنے میں؟ آپ سنیں گے مولا نے کیا کہا. مولا نے کہا کہ کوئی نیچے بیٹھ کے، زمین پہ بیٹھ کے بچوں کو جو دینی تعلیم دیتا ہے مجھے وہاں بیٹھنے میں مزہ آتا ہے. آپ دیکھو امام علی کا پسندیدی جگہ دینی تعلیم دینا. یہ شیخ جو آل دا وے 150 ایئرس پہلے، آل دا وے ہی کیم فرام نجف اشرف، آ کے ایک یونائٹ کیا. اس وقت مسجد نہیں تھی، اس وقت کوئی ایک جگہ ایک پرچم کے نیچے نہیں تھے. نئی بڑی جماعت سے چھوٹی، مثال کے طور پہ میں آپ ہی کی لینگویج میں بات کر رہا، بڑی جماعت سے چھوٹی جماعت میں آ رہے تھے. لوگوں کو انہوں نے صراط مستقیم بتایا کہ بڑی جماعت صحیح نہیں ہے بابا، چھوٹی جماعت صحیح ہے، یہ 12 اماموں کو مانو. یہ سمجھا کہ میں بہت احتیاط سے پڑھ رہا.
لیکن میں جو پڑھ رہا وہ کسی کو اگر ہرٹ ہو رہا ہے تو ہرٹ مت ہو بھائی. میں صرف اپنی کمیونٹی کے لیے پڑھ, شیعہ کمیونٹی کے لیے پڑھ, اثناء شرعی لوگوں کے لیے پڑھا اور کسی کے لیے نہیں پڑھ, تو کسی کو ہرٹ ہونے کی ضرورت بھی نہیں. میں صرف اپنی کمیونٹی جو اثناء شرعی 12 اماموں کے 14 معصومین کے ماننے والے میں ان کو بول رہا, بس ان کے ہمارے یوتھ کو موٹیویٹ کر رہا کہ یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ یور ریسپانسبلٹی. خالی پیسہ کمانا ریسپانسبلٹی نہیں ہے, دین کے لیے کام کرنا. لیکن پھر بول رہا اپنے انٹرسٹ کو ہٹا کے, یہ نہیں کہ میرا نام ہو جائے, یہ نہیں کہ میرا نام جھنڈے پہ چڑھ جائے, یہ نہیں کہ مارکیٹ میں میرا نام آ جائے, یہ نہیں کہ واٹس ایپ پہ میرے پکچرز آ جائے بولے کہ دیکھو میں نے یہ کیا, نتھنگ. اس چکر میں پڑھو گے تو کچھ نہیں کرے گے. شیخ کے زمانے میں کوئی فیس بک نہیں تھی, کوئی واٹس ایپ نہیں تھا, کوئی ان کو پروپوگیٹ کرنے والا نہیں تھا کہ شیخ اتنا بڑا کام کر رہے. کاؤنٹلیس مومنین کو انہوں نے بامبے میں شیعہ کیا, کاؤنٹلیس مومنین کو ایک بڑی جماعت سے لے کر آئے, دوسرے مذہب سے اپنے مذہب حق کا بتایا. ایک کو نہیں, 2 کو نہیں, 3 کو نہیں, 4 کو نہیں, 5 کو نہیں, ہزاروں کو. جب 4 سال جب یہاں رہے بامبے میں, پھر آپ حج پہ گئے, حج پہ جا کے جب واپس آئے تو گجرات میں بھاونگر اور مہوا کے مومنین نے ان کو بلایا کہ آپ یہاں آ کے تبلیغ کریں. 4 سال وہاں پہ تبلیغ کی. آپ سب سے بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہ اپنے گھر کو چھوڑ کے, اپنے آرام کو چھوڑ کے, اپنے وطن کو چھوڑ کے, اپنی فیملی کو چھوڑ کے, فکر کیا ہے کہ غیبت امام میں, ہائر اوکلٹیشن میں امام کے لیے کوئی کام کروں. میں نے کیا کیا کہا, فیملی کو چھوڑا, بچوں کو چھوڑا, بیوی کو چھوڑا, خاندان کو چھوڑا, صرف تبلیغ کے لیے آل دا وے نئے ملک میں آئے, نئے شہر میں آئے. ہو سکتا تھا مار دیے جاتے, جان پہ کھیل کے آئے, جان پہ کھیل کے آئے کہ اپنی لائف کو جوانی میں یہاں آئے اور اتنا عرصہ رہے. اور کون سے پیریڈ میں, جس پیریڈ میں کوئی لائٹ نہیں تھی, جس پیریڈ میں کوئی کمپیوٹرز نہیں تھے, جس پیریڈ میں کوئی پینس نہیں تھے, بال پین نہیں تھا, وہ پیریڈ میں آ کر انہوں نے بامبے جیسے شہر میں شیعت کو پروپوگیٹ کیا, شیعت کو پھیلایا. اگر آج خواجہ مسجد ہے, آج آرام باغ قبرستان ہے, تو یہی فیملی کی وجہ سے, یہی لوگوں نے کیا. خواجہ مسجد کا بنانا معمولی بات ہے. مسجد کے لیے کہا گیا کہ ایک برک اگر تم مسجد میں دو گے, ایک اینٹ لگاؤ گے, میں نہیں بول رہا, اللہ کا رسول بول رہے, اللہ کے رسول بول رہے کہ اگر تم نے مسجد میں اللہ کے گھر میں ایک اینٹ لگاؤ گے, جسٹ 1 برک, تو اللہ اس کے بدلے میں تم کو جنت میں ایک محل عطا کرے گا, جنت میں ایک پیلس ملے گا. دنیا میں ہماری خواہش ہے کہ ہم بڑے بنگلے میں رہے, بامبے میں ہماری خواہش ہے کہ ہم پیلس میں رہے. آپ گھبراتے کیوں؟ کام کرو امام کے لیے, ایک اینٹ لگاؤ. اینٹ کی کوئی ویلیو ہے بامبے میں؟ 200 روپے, 300, 500 روپے. بچوں کو کینڈی کے لیے آپ دے دیتے. ایک اینٹ لگانا تو آپ ایک جنت میں محل مل رہا. کتنی شاندار خواجہ مسجد اس وقت بامبے میں. یہ بامبے کے شیعوں کی عزت ہے, مارکیٹ میں محلے میں عزت ہے کہ اتنی شاندار مسجد. اور کب بنی؟ 100 ایئرس سے پہلے, وہ زمانے میں کہ جس زمانے میں کوئی فیسیلیٹیز نہیں تھی. انہوں نے اپنا گھر نہیں بنایا یہاں پہ, انہوں نے اپنا محل نہیں بنایا, انہوں نے اللہ کا گھر بنایا. اپنے نام کے لیے نہیں بنایا, اللہ کے لیے بنایا. اتنی شاندار مسجد بنوائی. ان کا ویژن دیکھو کیا تھا. اس زمانے میں اتنے شیعہ نہیں تھے. بامبے میں اتنے پہلی جو جمعہ ہوا وہ شوستری امام بارگاہ میں ہوا. وہاں پہ پہلا جمعہ, یا عبد القادر امام بارگاہ, جو بھی دونوں میں سے کوئی ایک پہ. لیکن خادر میں جا کے ان کے بیٹے نماز پڑھاتے تھے. یہ شوستری امام بارگاہ میں جمعہ ہوا. لیکن جب خواجہ مسجد بن گئی تو مسجد میں اتنا بڑی شاندار, اس زمانے میں اتنی شاندار مسجد, لوگ کہہ رہے ہوں گے یار اتنی مسجد بنا دی کہ جبکہ 100,000 لوگ نہیں ہیں. لیکن ان کا ویژن کتنا اچھا تھا کہ 100 سال سے آج بھی مسجد میں اسی انداز سے نماز ہوتی. آپ انصاف سے بتاؤ, میں ایک خواجہ بھائی سے بات کر رہا ہوں جو مجھے سن رہا, کہ آپ انصاف سے بتاؤ کہ 100 سال ہو گئے اپروکسیمیٹلی, 100 سال میں کتنے لوگ آگے نماز پڑھے؟ کوئی اندازہ ہے آپ کو؟ کوئی بتا سکتا کہ کتنے؟ آج کے دور میں آپ بتا دیں گے, آج بتا دیں گے کہ آج مثال کے طور پر 3,000 آدمی نے نماز پڑھی. لیکن 100 ایئرس سے اب تک کتنے پڑھتے ہوئے آئے؟ کوئی نہیں بتا سکتا. وہی بتا سکتا جو خالق کائنات ہے. یہ وہی بتا سکتا جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے. سمجھ گئے وہ کون ہے؟ میرا مولا. کون بتائے گا؟ تو آپ سوچو, اگر لاکھوں آدمی, پلیز غور سے سنو, اگر لاکھوں آدمی نے آگے اس 100 سال میں نماز پڑھی, لاکھوں میں,
2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन पढ़ी, चलो मैं बोलता 10 मिलियन पढ़ी। 10 मिलियन ने 100 साल में नमाज पढ़ी। 100 साल में 10 मिलियन लोगों ने अपनी पेशानी को अल्लाह की बारगाह में झुका के सुभाना रब्बियल आला व बिहम्दे कहा। 100 साल में 10 मिलियन लोगों ने एक सलवात पढ़ी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजो मस्जिद के अंदर। मैं बहुत छोटी चीजें बता रहा आपको, इनका अकाउंट का क्या हाल होगा वहां पे। 10 मिलियन सलवात अगर जारी, कैन यू इमेजिन। ये $1 मिलियन अपना दुनिया के स्टेटस का घरों में रखो, काम ऐसा करो जैसे शेख ने किया। ये जो तुम्हारा स्टेटस है, जब तक तुम्हारी सांस चल रही, जब तक का है, एक दफा सांस रुकेगी, आराम बाग में मोनो खाक के नीचे चले जाओगे। और ये शेख ने जो काम करके चला गया, कि मस्जिद बना के चला गया, 10, मैं मिसाल दे रहा 10 मिलियन की, 1 करोड़ 100 साल में लोगों ने सलवात पढ़ी होगी, लोगों ने सजदे किए होंगे, लोगों ने बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की तस्बीह पढ़ी होगी। आप समझ रहे, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। उस जगह पे बैठ के, जिस जगह को शेख ने बनवाया, अपने पैसे से नहीं बनवाया तो इनिशिएटिव तो था। ये काम है। आराम बाग में आज हजारों लोग दफन है। कब्रिस्तान का बनाना कितना अजर है, इसका अंदाजा है। अगर तुमने कब्रिस्तान बना दिया, डोनेट कर दिया, तो हजारों तुमको जो फायदा है वहां पे। तुम जब जाओगे उस कब्रिस्तान में तो 6 फीट के अंदर नहीं जाओगे, पैलेस के अंदर जाओगे, इसलिए कि तुमने दूसरों को प्रोवाइड किया। हल जज़ाउ लिसान इल्ला लिसान है। तो काम करो ये शेख की तरह। आप सोचो, मैं बार बार एक चीज पे स्ट्रेस कर रहा कि अपनी फैमिली को छोड़ के आए, अपने घर को छोड़ के आए। हम बॉम्बे से, बांदा से डोंगरी नहीं जाते फैमिली को छोड़ के। मिसाल दे रहा, जाते मैं बात बोल रहा। हम, अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो मैं नहीं करता कोई काम, लेकिन इस बंदे ने वो काम किया 100 ईयर्स पहले, 100 साल पहले। ऐसा काम किया कि आज पूरे बॉम्बे में अगर है इज्जत तो यही तो है कि इतनी बड़ी मस्जिद है। सबको मालूम है कि ये मौला हुसैन के चाहने वालों की मस्जिद है। इतने लोग आगे नमाज पढ़ के गए। चौथी चीज इनमें जो था, इन्होंने यूनाइट किया, कम्युनिटी को स्प्लिट होने से बचा। बहुत बड़ा जुमला बोल रहा मैं, बहुत बड़ा जुमला बोल रहा, ये सबके लिए मैसेज। स्प्लिट नहीं किया, यूनाइट किया। यूनाइट, ये मासूम का पैगाम, करबला का पैगाम यही। पीसीस में नहीं बदला, उस वक्त पीसीस में थे सब, उस वक्त बटे हुए थे। कोई वहां था, कोई वहां था, कोई वहां था, कोई वहां था। लेकिन इस बंदे ने सबको यूनाइट करके एक परछम के नीचे जो करबला का मैसेज था। मौला हुसैन के पास 72 के 72 जो थे, वो सारे के सारे मदीने के रहने वाले नहीं थे। सारे के सारे एक जबान बोलने वाले नहीं थे, एक लैंग्वेज बोलने वाले नहीं थे। मैं क्या बोल रहा यार, मैं क्या करूं। एक लैंग्वेज बोलने वाले नहीं थे, लेकिन सब डिफरेंट कल्चर के थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले थे। लेकिन आशूरे के दिन सारे के सारे एक थे। आशूरे में एक हुसैन नहीं थे, 72 हुसैन थे, 72। सबका मिशन एक था, सबकी थिंकिंग एक थी, सबकी सोच एक थी, सबका मकसद एक था कि इस्लाम को बचाना है, दीन को बचाना है। वही काम जो शेख ने किया कि उसने, शेख ने जो फैला हुआ मजमा था, उस मजमे को एक परछम के नीचे लाके जमात बना दी। जमात बनाकर, मस्जिद बनाकर, इमाम बारगाह बना के वो गोल्डन गिफ्ट दिया जमात को, वो सुनहरा तोहफा दिया कि अब ताज़ुहूर इमाम, ये मस्जिद भी बाकी रहेगी, ये कब्रिस्तान भी बाकी रहेगा, ये खाम भी बाकी रहेगी। इसका सारा अजर उस शेख नजफी को, काशानी को मिलेगा। इनका जो पीरियड है वो शेख मुर्तजा अंसारी का पीरियड है। मेरे फेवरेट मुश्तहर है, मैं हमेशा बोलता हूं ये बात। शेख मुर्तजा अंसारी के जमाने का, जो अपने दौर का एक अजीम मर्जा। मैं फातिहा पढ़ता हूं उनके ऊपर, मैं आपसे भी बोल रहा हूं, शब नमाज में शेखों के ऊपर फातिहा पढ़ो, शेख मुर्तजा अंसारी पे जरूर पढ़ना। शेख मुर्तजा अंसारी उस पर्सनालिटी का नाम है। उनका कई उनके कंट्रीब्यूशन है। एक कंट्रीब्यूशन ये कि आज सारी दुनिया में नजफ अशरफ, खुम, मासूमा अल्लाह ज़ियारत नसीब करे मौला की बीबी की, मशहद मुक़द्दस हो, सीरिया, जितने हमारे हौजे, उन हौजों में जो सिलेबस है, उन हौजों में जो सिलेबस में पढ़ाया जाता, जो तरतीब से पढ़ाया जाता, ये शेख मुर्तजा अंसारी का दिया हुआ सिलेबस, मोर देन 100 ईयर्स। शेख मुर्तजा अंसारी ने जो सिलेबस बनाया वो सिलेबस है आज।
ہر حوزے میں آغا شستانی نے بھی پڑھا تو اسی سلیبس سے پڑھا. شیخ مرتضیٰ والا, شیخ مرتضیٰ انصاری اس پرسنالٹی کا نام ہے کہ جنہوں نے زمانے کے امام سے ایسے ملاقات کی, ایسے وہ منبر پہ بیٹھے ہوئے تھے, زمانے کے امام نیچے بیٹھ کے سوال کر رہے تھے, یہ بول رہے تھے. شیخ مرتضیٰ انصاری اس مرجع کا نام ہے کہ زمانے کے امام نے ان کے منہ پہ بولا کہ حق تو یہ کہ مجتہد تو ہے, کسی کے لیے نہیں بولا یہ بات, حق تو یہ کہ مجتہد تو ہے. آپ سوچ رہے یہ بات میری, یہ اس دور کے ہے, وہی ان کا جیسے شیخ کا کام تھا ویسے انہوں نے کام کیا. مجھے اس کے بعد آپ سوچیں یہاں رہ کر اپنے بیٹے کو بلایا جس کو آپ لوگ شیخ صاحب کہتے ہیں, بار بار کہتے ہیں کہ وہ جن کا نام شیخ محمد حسن نجفی, شیخ محمد حسن نجفی, ان کے بیٹے نجف اشرف میں پڑھے ہوئے, نجف اشرف میں پڑھ کے آئے, یہ 28 ایئرس میں مجتہد بن گئے تھے, 28 سال میں. مجھے کہا کہ 28 سال میں مجتہد, بے شک 28 سال میں it's too young مجتہد بننا. مجتہد ہمیشہ 60-70 میں بنتے, لیکن ہمارے پاس ہسٹری ہے. علامہ ہلی بالغ ہونے سے پہلے مجتہد بن گئے تھے. علامہ ہلی کے بارے میں 12 سال یا 13 سال کی ایج میں آپ مجتہد تھے. 12 ایئرس یا 13 ایئرس اولڈ بوائے مجتہد بن گیا تھا. ان کے بیٹے 28 سال میں مجتہد بنے. آپ دیکھو کہ ان کا ویژن کیا تھا. ان کو کوئی دنیا کی لالچ نہیں تھی. بامبے نے ان کو کوئی کروڑوں ملینرز آف ڈالر ملین ڈالر نہیں دیے تھے کہ بھائی آپ ملین ڈالر لو, آپ نے اتنا کام کیا, کچھ نہیں تھا. ہی واز ویری نارمل پرسن. اس زمانے میں لوگوں کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا, لیکن ان کا کنٹریبیوشن دیکھو, انہوں نے اتنا محنت کی. اب محنت کرنے کے بعد جب یہ ان کی اولڈ ایج ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اب میں یہاں نہیں سنبھال سکتا. انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا, شیخ محمد حسن جس کو آپ لوگ شیخ صاحب کے نام سے بولتے ہیں, ان کو بلایا اور ان کو بلا کر بامبے میں رکھا, اور اپنا جو مشن تھا, ان کا جو مشن تھا, اس مشن کو کہا بیٹے تم اب لے کے آگے بڑھو. اور یہ پلٹ کر چلے گئے نجف اشرف. دیکھیں انہوں نے کام کیا, پلیز غور سے سنو, ایک ایک بھائی کو میں بول رہا جو سن رہا میری مجلس سے, آپ نے غور کیا. انہوں نے اپنے جو مشن کو, جو یہ مشن یہ کیری کر رہے تھے, اس کو اگر یہ چلے جاتے تو ہو سکتا بیٹھ جاتا, ہو سکتا پتہ ہی نہیں چلتا, ہو سکتا لوگ صراط مستقیم آگے پھر واپس ہو جاتے. انہوں نے کتنا بڑا سیکریفائس کیا. انہوں نے کہا میں تو جا رہا, بیٹا تم آگے میرے مشن کو کیری کرو, تم میرے مشن کو آگے بڑھو, ان کو مضبوط کرو. ابھی یہ لوگ مضبوط نہیں ہوئے. تو شیخ صاحب آئے, ان کے بیٹا 28 ایئرس سے 30 ایئرس کے تھے جب بامبے آ گئے. اب باپ کے مشن کو لے کے آگے بڑھے. جو پہلے بڑے شیخ تھے وہ واپس نجف اشرف چلے گئے. اللہ ہم کو بھی مولا کی زیارت نصیب کرے. گئے اور آج ہی کے دن 28 صفر ان کا انتقال ہوا. جب انتقال ہوا تو ان کو مولا کے روضے میں دفن کیا گیا. آپ سمجھ رہے کتنا بڑا آنر ہے. جو مولا کا جو مشن تھا, ان کے بیٹے زمانے کے امام کا جو مشن تھا, اس شیخ نے آگے بڑھایا. اب تک آپ نے سنا کیا موٹیویشن ملا, کیا فکر ہماری بدلی کہ میں بھی تو کچھ کروں, صرف بزنس نہیں کرو, صرف اپنے نام کے لیے مت کرو. میری خواہش ہے کہ جیسے شیخ نے یونائٹ کیا کمیونٹی کو, ہم کو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم یونائٹ ہو کے چلے. شیعت یونائٹ ہونے کا نام ہے. پھر بول رہا, شیعت یونائٹ ہونے کا نام ہے. ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہو. I know what I am saying and I am responsible of my words کہ کربلا یونائٹ کا نام ہے. اور شیخ نے وہی کام کیا آپ کے پاس.